أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين وملجأ الشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الكهف الحصين الغياث المضطر المستكين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم خصوصا ظالمي وقاتلي فاطمة الزهراء ومحسن عليهم السلام إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوات پڑھیں برمامہ. آگے آ جائیے. عزیزان گرامی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم پوری دنیا کو متوجہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور ہم نے ہر ظاہری نعمت اور ہر باطنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے. لیکن لوگوں میں کچھ ایسے افراد ہیں جو اللہ ہی کے بارے میں من یجادلو،
جدال کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس میں نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ انسان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ایک کے اوپر ایک نعمت، سراسر نعمت، لمحہ لمحہ نعمت۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں، یہ آنکھیں نعمت، یہ زبان نعمت، یہ کان نعمت، یہ ہاتھ نعمت، یہ پیر نعمت، ان کے ساتھ ساتھ میرا دماغ چل رہا ہے، یہ نعمت، میرا ذہن کام کر رہا ہے، یہ نعمت۔ مگر اس کو کیا ہم نے کبھی اہمیت دی کہ یہ نعمت ہے تو اس نعمت کا صحیح شکریہ ادا ہونا چاہیے، اس نعمت کی قدر ہونا چاہیے۔ نعمت کی قدر نہیں ہوتی، نعمت کی قدر اسی وقت انسان کو ہوتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے، جب نعمت چھن جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جس کے آنکھیں ہیں وہ کبھی آنکھوں کی قیمت نہیں بتائے گا، اندھے کے پاس جائیے وہ بتائے گا کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے، گونگا بتائے گا کہ زبان کی قیمت کیا ہے، جو نہیں سن سکتا وہ بتائے گا کہ سماعت کی قیمت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے اور ہم اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ اسی کے ساتھ ساتھ خود میرا چلنا پھرنا، میرا زندگی بسر کرنا، رات میں سونا، رات میں سو کے اٹھ جانا نعمت ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ سوتے رہ گئے، سو کے اٹھ نہ سکے، سو کے اٹھ نہ سکے۔ تو اب اگر کوئی سو کے صبح اٹھ جائے تو کیا اس کی زبان پر کلمات شکر نہیں ہونا چاہیے؟ جب وہ زندہ ہو گیا، یعنی زندہ رہا، سویا، زندہ اٹھ گیا، تو اس کی زبان پر کلمات شکر آنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ عزیزوں، ہم قدر نہیں کرتے، ہم اہمیت نہیں دیتے ان چیزوں کو۔ آپ دیکھیے، ایک روایت ہے، ایک حکایت ہے کہ جو گلستان سعدی میں جناب سعدی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا، دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے نہ ہاتھ صحیح ہے نہ پیر صحیح ہے، صرف وہ بول رہا ہے، اور بول جو رہا ہے وہ شکرن للہ، شکرن للہ، یعنی نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، صرف بول سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جا کے کہا کہ آخر تم کس نعمت پہ شکریہ ادا کر رہے ہو؟ تمہارے پیر بھی ٹوٹے ہوئے، تمہارے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے، تم آخر کس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا ہے مگر معصیت میں نہیں، گناہ میں مبتلا نہیں کیا ہے، لہٰذا اس بات کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ مصیبت تو آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن معصیت عذاب بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، نعمت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کا شکریہ۔ اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بارگاہ ہے، یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے نعمت بنائی ہے، نعمت بنائی ہے کہ آج ہم یہاں مجلسیں کر رہے ہیں، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں نعمت بنایا ہے۔ جب انہیں نعمت بنایا ہے کہ یہ اولاد رسول میں ہیں، یہ عالم دین ہیں، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت کی محبت میں انہیں شہید کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے ایسی نعمت بن گئے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی دعائیں قبول کروانے لگے۔ تو جن سے یہ محبت کرتے ہوں وہ کتنی بڑی نعمت ہوں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے ہم سے کہا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ ذرا دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، واشکرولی، اور میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، کفران نعمت نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ تو عزیزان گرامی ذرا غور کریں کہ ہم سے شکریہ کی درخواست کر رہا ہے اللہ، حکم دے رہا ہے کہ تم شکریہ ادا کرو۔ آخر شکریہ سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ ہم شکریہ ادا کریں یا شکریہ ادا نہ کریں، نماز ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، سارے لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی معبودیت میں کوئی افضلیت نہیں آ جائے گی، سارے لوگ چھوڑ دیں نماز پڑھنا تب بھی وہ معبود رہے گا، شکریہ کوئی کرے یا نہ کرے وہ رازق ہے، وہ منیب حقیقی ہے، رہے گا۔ اب ذرا غور کیجئے تو پھر کیوں شکریہ کیوں ادا کرو تم؟ اب اس کے لیے بھی ایک آیت نے بڑھ کے اضافہ کیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 143، کیوں شکریہ ادا کرو اس کا جواب ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اگر تم نعمتوں پہ شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اس کا ایک آگے کا ٹکڑا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ اب اس کے اوپر بحث بات میں ہوگی، لیکن پہلے تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ ایک پیغمبر کی ایک روایت سن لیجئے، پیغمبر اپنے صحابیوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، ناقے پہ سوار ہیں، صحابی ساتھ ہیں، سارے ناقے موجود ہیں، چل رہے ہیں ہوا کی رفتار کے اوپر۔ یکا یک ایک صحرا میں پیغمبر نے اپنے ناقے کو روکا، تو توجہ چاہ رہا ہوں، ناقے کو روکا، ناقے کو روک کے سجدہ کیا، ایک سجدہ نہیں 5 سجدے کیے، ایک سجدہ پھر دوسرا سجدہ پھر تیسرا سجدہ پھر چوتھا سجدہ پھر 5واں سجدہ، پھر آئے آ کے ناقے پہ بیٹھ گئے، جس منزل پہ جانا تھا اس منزل پہ پہنچ گئے۔ صحابی ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ایک انوکھا عمل، وہ بھی صحرا میں، نماز کا وقت بھی نہیں تھا، سجدوں پہ سجدے، ایک سجدہ دوسرا سجدہ مسلسل 5 سجدے، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے گا کہ نعمت پہ اضافہ کہا کہ جو تم نے یہ کہا کہ ہم نے 5 سجدے کیے، تو دیکھو ہم ناقے پہ سوار تھے کہ جبریل امین نے آ کے یہ ہم سے کہا اخی کا علی ابن ابی طالب قسیم النار والجنہ، تمہارے بھائی علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو یہ نعمت تھی، اس نعمت پہ ہمیں شکریہ ادا کرنا تھا، لہٰذا ہم ناقے سے اترے اور ہم نے سجدہ کیا۔ جب سجدہ شکر کر چکے، سجدے سے ہم سر اٹھا رہے تھے تو پھر ایک آواز آئی وَبِنْتُكَ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہا کہ جیسے ہی ہم پہلے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے آواز آئی کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر ہم پر لازم ہوا کہ ہم دوسرا سجدہ کریں شکر کے طور پر۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے تو پھر ایک آواز سنائی دی وَأَبْنَاكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيَّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، آپ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو میں نے تیسرا سجدہ کیا، جب تیسرے سجدے سے سر اٹھا رہا تھا تو پھر آواز آئی وَمُحِبُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، ان کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے۔ تو پھر میں نے چوتھا سجدہ کیا،
جب چوتھے سجدے سے سر اٹھا رہا تھا تو پھر ایک آواز کو سنا، وہ محب محبیہم فی الجنہ، یعنی ان کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو پہلے پھر سجدہ کیا، صلوات پڑھے بر محمد والے۔ یا علی۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا کہ مسلسل نعمت ظاہر ہے کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی بھی نعمت ہے، بی بی فاطمہ بھی نعمت ہے، حسن اور حسین بھی نعمت ہے، حسین کے اہل بیت کے چاہنے والے بھی نعمت ہیں، اس لیے سجدے کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مین محور جو ہے وہ اگر آپ غور کریں، جو نعمت کا محور ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام ہے مین محور نعمتوں کا، نعمت عظیم، نعمت عظمی حضرت علی علیہ السلام کو کہا گیا۔ خود مولا نے فرمایا انا نعمت العظمی، میں نعمت عظیم ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب نعمت عظیم ہے تو اب ان کے بغیر جو اسلام نعمت بنا تو وہ بھی بن نہیں سکتا تھا اگر حضرت علی کے کارنامے نہ ہوتے، حضرت علی کی ولایت نہ ہوتی، حضرت علی کی شجاعت نہ ہوتی، حضرت علی کی سخاوت نہ ہوتی، تو سارا محور بنتے ہیں حضرت علی علیہ السلام۔ انہی میں اختلاف ہو گیا، انہی میں اختلاف کر دیا گیا کہ اب عزیزان گرامی کوئی پہلا کہہ رہا ہے اور کوئی چوتھا کہہ رہا ہے، لیکن ایمان سے بتائیے گا کہ جو لوگ چوتھا کہہ رہے ہیں کیا وہ اب مانتے ہیں علی کو؟ یہ لفظ بھی اب یہ لفظ بھی بہت پرانا ہو گیا ہے، چوتھا کہتے تھے لیکن اب چوتھا بھی نہیں کہتے۔ اس کے لیے دلیل ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ اگر کوئی کسی کو مانتا ہے اپنا لیڈر مانتا ہے، مثلا ہم ہندوستان میں گاندھی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو ہم ان کی ولادت کے موقعوں پر بھی جشن مناتے ہیں، جب وہ مر گئے تو اس کے اوپر بھی ہم مناتے ہیں، ان کی برسی کے طور پر، ہے نا؟ ہمارا لیڈر تھے، وہ ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اب ذرا ایمان سے بتا دیئے اگر چوتھا بھی مانتے ہیں تو ذرا جا کے دیکھیے گا دوربین سے کہ 13 رجب کو ان کی مسجدوں میں کہیں کوئی چراغا نظر آتا ہے، اور 21 رمضان کو کیا کوئی غم کا ماحول ان کی مسجدوں سے نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ تو یہی دو موقع ہیں انسان کی پہچان کے، تو اس کا مطلب یہ چوتھا بھی نہیں مانتے۔ یہ بالکل عجیب بات ہے کہ مانتے تھے مگر اب نہیں مانتے، کیونکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں فرش اعظم پہ بیٹھے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم نجف اشرف جاتے ہیں، ہم مانتے ہیں 13 رجب کی محفل کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس لیے 21 رمضان المبارک کو تابوت مولا کائنات اٹھاتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے مگر مانتے تھے ان کے جنہیں یہ مانتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ سب مانتے تھے، یہ سب مانتے تھے، لیکن اب نہیں مانتے، ان کے چاہنے والے نہیں مانتے۔ ہم نے ان کی سوانح پڑھی ہے، ہم نے ان کا کیریکٹر پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی کیریکٹر، یہ بھی علی کو چاہتے تھے، امام مالک بھی علی کو چاہتے تھے، امام احمد ابن حنبل بھی علی کو چاہتے تھے، امام شافعی بھی مولا کو چاہتے تھے۔ دلیل ہے میرے پاس، امام مالک، اپنے امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی تفسیر کیسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ الفاظ قرآن کیا ہے، معنی قرآن کیا ہے، تعویل قرآن کیا ہے، تفسیر قرآن کیا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں قول علی آیت کی تفسیر کے طور پر لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب قرآن کی تفسیر حضرت علی سے لی انہوں نے۔ امام ابو حنیفہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں
کہ دیکھو ہرگز قرآن کی آیت کی تفسیر نہ کرنا جب دیکھ لینا کہ قول علی موجود ہے، تو قرآن کی آیت کی کوئی تفسیر نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ عمل بتا رہا ہے کہ وہ بھی مانتے تھے۔ اب آئیے امام احمد ابن حنبل یہ اپنے باپ کے پاس آئے، باپ سے کہتے ہیں دیکھیے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ صحابیوں کی فہرست کیا ہے، تدوین کر دیجئے، ہمارے پاس کاغذ بھی ہے قلم بھی ہے، آپ بزرگ ہیں آپ بتائیے۔ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ پہلے صحابی کون دوسرے صحابی کون؟ کہا بیٹا لکھو، پہلے فلاں دوسرے فلاں تیسرے فلاں، یہاں تک کہ 13 14 15 نام لکھا دیے۔ اب بیٹے نے قلم روک لیا، احمد ابن حنبل نے قلم روک لیا، بابا حد ہو گئی دشمنی علی کی، دیکھیے حد ہو گئی دشمنی علی کی، اتنے نام آپ نے لکھوائے صحابیوں کے، تو کہیں پر بھی آپ نے علی کا نام نہیں لکھوایا، کہیں پر بھی آپ نے علی کا نام نہیں لکھوایا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم نے پوچھا کیا تھا؟ کہا ہم نے صحابیوں کے نام پوچھے تھے، ان کی فہرست پوچھی تھی۔ کہا اب یہ بتاؤ کہ تم نے علی کو صحابی کب سے سمجھ لیا؟ علی کو صحابی کب سے سمجھ لیا؟ کیا تم نے حدیث رسول نہیں سنی؟ یا علی نفسو کا نفسی، یا علی لحمو کا لحمی، یا علی دمو کا دمی۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول فرماتے تھے اے علی تمہارا نفس میرا نفس ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ اب ہرگز علی کو صحابی نہ کہنا، علی نفس رسول بھی ہے، نفس خدا بھی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و نفس رسول بھی ہے، نفس خدا بھی ہے۔ اب آئیے امام شافعی، امام شافعی نے تو حد ہی ختم کر دی، محبت علی میں ایسے سرشار، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہتے ہیں اے آل محمد اگر آپ پر درود و صلاۃ نہ ہو تو نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ اے درود نہ پڑھنے والوں، اے نماز میں درود نہ پڑھنے والوں اپنی نمازوں کو سنبھالو۔ شافعی کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں جس میں درود و سلام نہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے درود کو واجب کیا، کسی اور عمل میں نہیں، نماز میں واجب ہے۔ اب آئیے ایک نماز ہے نماز میت، اور نماز کے کچھ شرائط ہیں، نماز کی شرطیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ممکن نہیں جب تک سورہ الحمد کی تلاوت نہ ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط لا صلاۃ الا بالطہارہ، نماز ممکن نہیں جب تک آپ باطہارت نہ ہو، باوضو نہ ہو۔ دو، تیسرے لا صلاۃ الا بالرکوع، نماز ممکن نہیں جب تک آپ رکوع نہ کریں۔ اسی طرح سے چوتھی شرط لا صلاۃ الا بالسجود، اگر سجدے نہیں تو بھی نماز نہیں۔ یہ 4 شرطیں، لیکن ایک نماز توضیح المسائل میں ہم نے دیکھی، نماز میت آپ سب پڑھتے ہیں، ایمان سے بتائیے کیا آپ طہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ طہارت کے بغیر بھی یہ نماز ہے۔ کیا آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں؟ کیا آپ رکوع کرتے ہیں؟ کیا رکوع کرتے ہیں؟ کیا آپ سجدے کرتے ہیں؟ یا کسی مولوی صاحب کو آپ نے نماز جنازہ میں یہ سب کرتے دیکھا؟ نہ رکوع ہوتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ طہارت شرط ہے، نہ سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے، تو پھر آخر اس کو نماز کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ آخر اس کو نماز کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ امام شافعی تم پر سلام ہو، اس کو نماز کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ سنیے، اس میں
طہارت شرط نہیں ہے، اس میں سورہ الحمد شرط نہیں ہے، اس میں رکوع شرط نہیں ہے، سجدے شرط نہیں ہے، مگر اس میں محمد اور ان کی آل پہ درود و سلام ہے۔ اس کا مطلب نماز کو نماز کا نام دیا ہے تو درود نے دیا ہے۔ نماز کے نام پر اگر یہ نماز باقی ہے تو اس کا مطلب صلوات کی وجہ سے باقی ہے۔ تو فرماتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے محمد اور ان کی آل کے بغیر نماز پڑھنے والوں تمہاری نماز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک فارسی میں بھی شعر ہے ان کا، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، بس خدا ہو مصطفیٰ ہو جبریل باشد رافضی۔ دیکھیے پہلے ہمیں رافضی کہا جاتا تھا، آج ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ہمیں کافر کہہ کے جانا جاتا ہے کہ یہ کافر جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہمیں جب ماتم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کافر ماتم کر رہے ہیں۔ لفظ آسان سا لے لیا کہ ہمیں کافر کہنے لگے، مگر انہیں کیا معلوم ہمیں اس لفظ سے اور فخر محسوس ہوتا ہے۔ کہو ہمیں، اس لیے کہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو جب کافر کہا گیا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، لیکن یاد رکھو اب ہمارا ہی زمانہ آنے والا ہے۔ اب تو اس کی ابتدا بھی ہو گئی ہے۔ شیخ سلمان کے سعودی عرب کے بیٹے نے کہہ بھی دیا ہے، اب چاہے سیاست میں کہا ہو کہ اب جنت البقیع میں روزے بنائے جائیں گے۔ ابھی چند دنوں پہلے یہ خبر سنی ہے آپ نے، وہ سعودی عرب کی حکومت کہ جس نے روزوں کو ڈھایا تھا انہی کی اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ اب روزے بنائے جائیں گے۔ 100 برس کے بعد کہہ رہی ہے کہ روزے بنائے جائیں گے۔ اشارہ مل رہا ہے کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہوتا رہا یا ہوتا رہے گا، لیکن اب ہمارا زمانہ آنے والا ہے۔ ہمیں کافر کہہ رہے ہو، ہمیں ہندوستان میں تم نے کافر کہا، پاکستان میں ہمیں کافر کہا، ہمیں افغانستان میں کافر کہا، ہمیں سعودی عرب میں کافر کہا، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کافر کہا، ہمیں طواف کرتے ہوئے کافر کہا۔ اب جب ہمارا زمانہ آئے گا، پرچم اسلام لہرائے گا اور زیر سرپرستی امام زمانہ حج ہوگا۔ حج ہوگا تو اب ہم جب تم صحیح کرو گے تو ہم نہیں روکیں گے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑو گے ہم نہیں روکیں گے، عرفات کے میدان میں عبادتیں کرو گے کرتے رہو ہم نہیں روکیں گے، منی میں راتیں گزارو ہم نہیں روکیں گے، تم احرام پہنو ہم نہیں روکیں گے، تم سر منڈاؤ ہم نہیں روکیں گے۔ ہم روکیں گے تمہیں اس وقت جب تم طواف کرنے کے لیے آؤ گے، طواف کرنے کے لیے آؤ گے، گریبان بھی پکڑ لیں گے اس لیے کہ حکومت میری ہوگی۔ گریبان پکڑ کے کہیں گے کہ کیوں طواف کرتے ہو، یہ کافروں کے امام کا سچا گانا۔ بڑے ایک اور صلوات پڑھے باؤ۔ تو جناب شافعی نے کہا من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، بس خدا و مصطفیٰ و جبریل باشد رافضی۔ تو سمجھ گئے رافضی یعنی کافر، یعنی ہمیں کافر کہا۔ تو اب شافعی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، میں علی کو دوست رکھتا ہوں، زمانہ مجھے رافضی کہتا ہے، برا کہتا ہے، کافر کہتا ہے۔ میں علی کو دوست رکھتا ہوں، زمانہ مجھے کافر کہتا ہے، تو بس خدا بھی کافر، رسول بھی کافر، جبریل بھی کافر، اس لیے کہ خدا بھی علی کو دوست رکھتا ہے، رسول بھی علی کو دوست رکھتے ہیں، جبریل بھی علی کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ وہاں تلک جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو آپ فرماتے ہیں عجیب قطع ہے آپ کا، کہ بلکہ ایک شعر پہلے اسی شعر میں ہے کہ علی حبہ جنہ
قسیم النار والجنہ، وسیع مصطفیٰ حقاً امام الانس والجنہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام شافعی. علی حبہ جنہ، علی جن کی محبت سپر ہے. سپر کسے کہتے ہیں؟ سپر کہتے ہیں میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہے، تلوار کا وار روکتی ہے سپر، تیر کا وار روکتی ہے، انسان بچ جاتا ہے سپر سے، روک لیتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں علی کی محبت سپر ہے، علی کی محبت سپر ہے. دیکھیے گناہوں کے تیر چل رہے ہیں، کبھی غیبت کا تیر چلتا ہے، کبھی جھوٹ کا تیر چلتا ہے، کبھی حسد کا تیر چلتا ہے. علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے، ان تیروں کو روک دیتی ہے. علی کے چاہنے والے سے یہ تین چیزیں الگ ہو جاتی ہیں. اب آئیے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. دنیا والے مانے نہ مانے، حضرت علی علیہ السلام جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں. وسیع مصطفیٰ حقاً، اب تو کوئی مانتا ہی نہیں، لیکن امام شافعی کہتے ہیں واقعی بلا فصل خلیفہ علی ہے. بلا فصل واقعی وسیع مصطفیٰ حقاً حضرت علی علیہ السلام ہے. قسیم النار جبل جنہ وسیع مصطفیٰ حقاً امام الانس والجنہ، جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں. اور آخر میں تو قیامت کر دی ہے. حضرت امام شافعی نے کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ بڑا مطالعہ انہوں نے کیا ہوگا، بہت تحقیق کی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں مات الشافعی لم یدر علی ربہ ہم ربہ اللہ. شافعی مر گیا لیکن یہ پہچان نہیں سکا کہ وہ اس کا رب ہے یا علی اس کا رب ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. وہ اس کا رب ہے یا حضرت علی کو کہہ رہے رب؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چاروں امام تو چاہتے تھے، اب ان کے ماننے والے نہیں چاہتے. ایسے کیا حالات پیدا ہوئے کہ یہ ایسا ہو گیا. یہ ہم تمام عالم اسلام کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں آؤ، بیٹھو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ حق کیا ہوتا ہے. دیکھو ہم نے تمہارے اماموں کا تذکرہ کیا اور محبت اہل بیت کے ساتھ کیا. کیا وجہ ہے کہ تم محبت اہل بیت نہیں رکھتے؟ تمہارے دلوں میں علی کی محبت نہیں رہ گئی ہے. آخر وجہ تلاش کرو، وجہ تلاش کرو، فکر کرو کہ آخر ایسا کون سا تم پر وقت آ گیا کہ تمہارے دلوں سے علی کی محبت دور ہو گئی. جب ڈیپلی مطالعہ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ پیٹرول ڈالر نے لوگوں سے علی کی محبت کو چھینا ہے، چھینا ہے. سعودی عرب حکومت نے وہابیت کو لانچ کر کے اور ہر طرف جہاں علی علی ہوتا تھا حنفیوں میں وہاں پہنچے اور کہا اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ. یہاں تک کہ میں تنزانیہ کے ایک شہر میں تھا، وہاں عاشورہ کو یہ اعلان شب عاشور سے ایک مسجد میں کر دیا گیا کہ کوئی بچہ بھی جلوس میں نہ جائے، کوئی بچہ بھی ان کے یہاں مجلس میں نہ جائے. یہاں قرآن رکھے ہوں گے، چائے کا انتظام ہوگا، سارے بچے سارے لوگ مسجد میں آئیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. اور کیا کرے قرآن پڑھ کے؟ کہا سیدنا حسین کو بخشے، کہا سیدنا حسین کو بخشے، وہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے اس طرح سے ذہنیت بنائی جا رہی ہے. وہاں جاؤ گے کیا فائدہ، گھنٹے برباد ہو جائیں گے. وہاں مجلس میں نہ جانا، وہاں سبیل پہ چائے نہ پینا، وہاں سبیل پہ پانی نہ پینا، ان کے جلوس میں نہ جانا، یہاں آنا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھ کے بخشنا. ایمان سے بتائیے قرآن کب بخشا جاتا ہے؟ کس کو بخشا جاتا ہے؟ بھئی ہمارے والد مرحوم ہو گئے تو ہم قرآن پڑھ کے انہیں بخشیں گے، یا ہم کسی کو ہدیہ دے کے اپنے گھر پہ بلائیں گے کہ آپ قرآن پڑھ دیجئے، ہمارے والد صاحب کو بخش دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد ہمارے والد قرآن نہیں پڑھ سکتے.
ہمارا مرحوم مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس لیے ہم خود پڑھتے بھی ہیں، پڑھواتے بھی ہیں، لیکن جو خود نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اسے تم کیا بخشو گے؟ تو اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ہم سے دور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اب بھی سوچ لو، تم اگر ہمارے فرش پہ آ جاؤ گے تو حق کی کرن لے کے اٹھو گے، تو ہمارے فرش پہ آؤ، آ کے دیکھو تو نہ جانے کتنے ہمارے لکھنؤ میں ایسے افراد جو پرانے زمانے سے آصفی مسجد کے تبرک کے طفیل میں نہ جانے کتنے مومن ہو گئے اور صاحبان شیعہ ہو گئے، عزادار ہو گئے۔ تم آؤ فرش عزا پہ، آؤ تو آؤ، بیٹھو بیٹھو تو ہم تمہیں بتائیں کہ حضرت علی کا کردار کیا ہے، بی بی فاطمہ کا کردار کیا ہے۔ ہر ایک شخص یہی کہتا ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، سارے فرقے یہی کہنے پہ آمادہ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہماری نجات ہوگی، کیونکہ رسول نے یہ فرمایا تھا نا، رسول نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، نام نہیں بتایا تھا، نام نہیں بتایا۔ جب نام نہیں بتایا تو ہر فرقہ یہ کہنے لگا ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم نجات یافتہ، ہم جنتی۔ جس فرقے سے پوچھئے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے۔ تو دیکھیے حضرت رسول نے صرف یہ کہا کہ فرقہ ہے، ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، نجات یافتہ ہوگا، تو اب اس کی تفصیل کیسے ملے؟ تو اب اس کی تفصیل سنیے، اس کی تفسیر بتائی ہے بی بی فاطمہ کے عمل نے، بی بی فاطمہ کے عمل نے۔ رسول تو یہ کہہ کے الگ ہٹ گئے اور اسی لیے لوگوں میں اختلاف ہو گیا، سب کہنے لگے ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، رسول نے ہمارے لیے کہا ہے، رسول نے ہمارے لیے کہا ہے۔ اب سنیے، آج بحثیں ہوتی ہیں، آفسوں میں بحثیں ہوتی ہیں، فیکٹریز میں بحث ہوتی ہے، کارخانوں میں بحث ہوتی ہے آپس میں کہ ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے۔ کون جائے گا، کون سا فرقہ جائے گا؟ یہ بی بی فاطمہ کے عمل نے بتایا، بی بی فاطمہ کے عمل نے بتایا۔ بی بی فاطمہ نے وقت آخر حضرت علی کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ ایک صندوقچہ ہے، اس کو آپ میری قبر میں رکھ دیجئے گا، اور ایک شیشی بھی ہے۔ تو حضرت علی جانتے تھے، ہمارے لیے پوچھا، اگر نہ پوچھتے تو تاریخ میں نہ آتا، ہمارے لیے پوچھا بی بی فاطمہ آخری صندوق میں کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ قبر میں رکھ دیجئے۔ تو اب بی بی فاطمہ کہتی ہیں ابو الحسن، جب میں بیاہ کے آپ کے گھر آئی تھی تو ایک نیا لباس مجھے میرے بابا نے دیا تھا اور ایک پرانا لباس۔ میسج بھی دینا چاہ رہا ہوں، بی بی فاطمہ کے جہیز میں جو لباس دیے گئے تھے دو تھے، صرف دو لباس، ایک نیا لباس اور ایک پرانا لباس۔ نیا لباس بھی زرہ بیچ کے حضرت علی علیہ السلام نے جو مہر ادا کیا تھا اس میں خریدا گیا تھا، ایک نیا لباس، ایک پرانا لباس۔ تو بی بی فاطمہ کہتی ہے اے ابو الحسن، نیا لباس پہن کے عروسی کی شب میں جب آپ کے گھر آئی بعد عقد نکاح تو رات کے سناٹے میں سب خوشیاں منا رہے تھے، اسی میں میں نے ایک نحیف کسی ضعیفہ کی آواز سنی، سنیے گا، ضعیفہ کی آواز سنی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس پھٹا ہوا لباس ہے، مجھے ایک لباس چاہیے۔ کہ اے ابو الحسن، آپ کے گھر میں تو سب خوشی منا رہے تھے، کوئی متوجہ نہ ہوا، میں نے اس کی آواز کو سنا اور سننے کے بعد میں نے نیا لباس اتارا، پرانا لباس زیب تن کیا، نئے لباس کو تہہ کیا، رات کے سناٹے میں دروازے پہ آئی اور اس سائلہ کو وہ لباس حوالے کر دیا۔ خدا حافظ۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد کہا کہ جب صبح
بابا تشریف لائے تو انہوں نے مجھے جو دیکھا کہ میں پرانا لباس پہنے ہوں، نیا لباس نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بیٹا تم تو عروس سے نو ہو، ایک ہی تو شب گزری ہے، تمہیں تو نیا لباس پہنے رہنا چاہیے تھا۔ کہا بابا وہ تو میں نے ایک سائلہ کو دے دیا۔ کہا بیٹا پرانا لباس بھی تو تھا، دے دیتی۔ لیکن شہزادی کا کردار دیکھیے، شہزادی کہتی ہے بابا مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنا پرانا لباس دے دیتی اور نیا لباس میں پہنتی، کیونکہ اس نے جملہ کہا تھا میرا پھٹا لباس ہے، کیا میں پھر پیون والا لباس اسے دے دیتی جا کے؟ پیون کا لباس پہنے ہوئے۔ کہا کہ اسی اثنا جبریل امین نازل ہو گئے، گفتگو ہو رہی ہے کہ اے ابو الحسن جبریل امین نازل ہو گئے، اور جب جبریل امین نازل ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو خدا کا، آج خدا کا یہ پیغام آیا ہے، فاطمہ نے وہ کام انجام دیا ہے کہ آج جو مانگے گی اسے عطا کیا جائے گا۔ سنیے وہی بات، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں جو کہتا ہے ہر فرقہ جنت میں۔ رسول نے یہ کہہ دیا کہ ایک فرقہ جائے، ہر فرقہ کہتا ہے جنت میں۔ سنیے گا یہ اسی کا جواب ہے کہ اس کو بی بی فاطمہ نے حل کیا ہے مسئلے۔ اب کہا کہ جو مانگو گی دیا جائے گا۔ بی بی فاطمہ کیا مانگتی؟ پوری کائنات تو ان کی مہر میں، بچے جنت کے مالک ان کے، شوہر قسیم النار والجنہ، کیا مانگتی؟ انہوں نے بابا سے کہا بابا بس یہ کہہ دیجئے کہ آپ کی گناہگار امت بخشی جائے۔ سنیے گا، آپ کی گناہگار امت بخشی جائے۔ بس جبریل امین گئے، لوح محفوظ پہ ایک تحریر کو دیکھا، محفوظ کیا ذہن میں، آئے بارگاہ رسول میں، کہا درود و سلام ہو آپ پر خدا کا، اور یہ کہتے ہوئے شروع کیا سلسلہ قد غفرت لعصاة امتک ممن فی قلبہ محبت فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ کہا کہ اے رسول آپ پر درود و سلام ہو، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ قد غفرت لعصاة امتک، آپ کی گناہگار امت کو بخش دیا گیا، مگر اس امت کو جس کے دل میں بی بی فاطمہ کی محبت ہو، ان کے بچوں کی محبت ہو، ان کے شوہر کی محبت ہو، ان کے بابا کی محبت ہو۔ تو دیکھیے رسول نے صرف یہ کہا تھا، ایک فرقہ یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سا فرقہ، تو ایک معصوم کی بات کی تفسیر معصوم ہی کرتا ہے، تو بی بی فاطمہ کے عمل نے تفسیر کر کے بتا دیا کوئی امت بھی نجات یافتہ نہیں ہے، صرف وہ امت جو مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے بچے حسین سے محبت کرتی ہے، میرے بچے حسین سے محبت کرتی ہے، میری اولاد سے محبت کرتی ہے۔ تو اب ذرا پہچان لیجئے گا کہ جہاں ذکر فاطمہ ہو، جہاں ذکر علی ہو، جہاں ذکر حسن ہو، ذکر حسین ہو، ذکر اہل بیت ہو، جہاں فضائل پر اظہار خوشی ہو، جہاں مصائب پر اظہار غم ہو، سمجھ لیجئے گا یہ امت بخشی جائے گی۔ تو بی بی فاطمہ کے عمل نے بتا دیا۔ عزیز و گرامی، بی بی فاطمہ ظاہر ہے کہ ابھی ایام گزرے ہیں اور اب تو ولادت کی تاریخ آنے والی ہے، اور آج ایک روایت کے مطابق بی بی ام البنین کی بھی شہادت کا روز ہے، وفات کا روز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بات بی بی فاطمہ تک آ گئی ہے تو تھوڑے سے مسائل بی بی فاطمہ ہی کے ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا شب یہ جو سبب شہادت ہے وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں سبب شہادت، کیوں شہادت ہوئی؟ جانتے ہیں؟ پسلیوں کا ٹوٹ جانا، پسلیوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے شہزادی زہرا کی شہادت ہوئی۔ دروازے پہ آگ جمع کی گئی اور وہ دروازہ جلتا ہوا پہلو پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور ان پسلیوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ خدا ظالم پہ لعنت کرے، قاتل زہرا پر،
کہ محسن کی شہادت بھی ہو گئی. ایک روایت ہے کہ بی بی فضہ کو پکارا، فضہ آؤ مدد کرو، محسن بھی شہید ہو گیا. عزیزوں، محسن پیٹ میں ہے. ہم نے انداز رسول یہ دیکھا ہے، انداز رسول یہ دیکھا کہ امام حسن جب پیدا ہو گئے جب نام رکھا، امام حسین جب پیدا ہو گئے جب نام رکھا. آپ نے سنیے گا، عجیب بات ہے، عجیب احساس ہے. جناب زینب پیدا ہو گئی جب رسول نے نام رکھا، ام کلثوم جب پیدا ہو گئی جب نام رکھا، لیکن اس بچے کا نام پہلے کیوں رکھ دیا؟ ذرا تصور کیجئے گا کہ اس بچے کا نام پہلے کیوں رکھ دیا. دو ہی وجہ ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جس وقت محسن پیدا ہوتے تو رسول نہ ہوتے، اس لیے پہلے سے نام رکھے گئے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول جانتے تھے کہ یہ پیدا نہ ہونے پائے گا، ارے عمل ساقط ہو جائے گا، لہذا نام پہلے سے رکھو تاکہ خاندان اہل بیت کی یہ شہادت گمنام نہ رہ جائے. اس لیے بی بی فاطمہ نے کہا، فضہ آ جاؤ، محسن شہید ہو گیا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. عزیزوں، روایت میں ملتا ہے کہ اسی جلتے ہوئے دروازے پہ جس کے نیچے بی بی فاطمہ ہے، اسی پہ پیر رکھتے ہوئے ظالم درانا گھر میں گھس گئے. حضرت علی کے گلے میں رسن باندھی کھینچتے ہوئے لے کے باہر آئے. سیدہ نے فضہ سے کہا، چادر دو. چادر پہنی، اپنی تکلیف بھول گئی. کہا، ارے خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو. سیدہ سر کے بال کھول لیں. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. عزیزوں، آگے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، تاریخ نہیں لکھی، لیکن یہ کہ بی بی فاطمہ جب گھر میں آ گئی، اب ظاہر ہے کہ روایت کے مطابق 75 دن یا 90 دن جب تک زندہ رہے، ایک ہاتھ سے کام کرتی تھی. ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا، چکی پیس رہی ہے ایک ہاتھ سے، روٹی پکا رہی ہے ایک ہاتھ سے، کنویں سے پانی نکال رہی ہے ایک ہاتھ سے، نماز پڑھ رہی ہے. تو رکوع کے عالم میں ایک ہاتھ گھٹنے پہ نہیں ہوتا. سنیے گا، عجیب مصائب ہیں. اور سجدہ جب کرتی ہیں تو ایک ہاتھ زمین پہ نہیں ہوتا، 6 اعضائے سجدہ ہی ہوتے ہیں. حضرت زینب نے ایک دن اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. دیکھا کہ جب آپ نے رکوع کیا تو ایک ہاتھ نہیں تھا گھٹنے پہ، جب سجدہ کیا تو ایک ہاتھ نہیں تھا. نماز تمام ہو گئی، زینب بیٹھ گئی. 5 برس کی بی بی زینب ہے. اماں بتائیے. بی بی کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ آپ نے نہیں بتایا، جبکہ مائیں اکثر اپنی بچیوں سے باتیں راز کی بتا دیتی ہے، لیکن یہ بات نہیں بتائی. پوچھتی ہے، اماں یہ جب آپ رکوع کرتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، ایک ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ اماں جلدی بتائیے. شہزادی زہرا نے نہیں بتایا. بہت پوچھا، ارے برداشت نہیں کر پائے گی، مگر مصائب کا آگے کا جملہ سنیے. عجب نہیں بتایا ہو، لیکن فاطمہ نے یہ کہا، اے میری لاڈلی بیٹی زینب، آج ہم جب رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو کم سے کم ایک ہاتھ تو ہے، لیکن جب تو رکوع کرے گی، سجدہ کرے گی، تیرے دونوں ہاتھ بسے گردن سے بدے ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے. ذرا تصور کیجئے گا بس.
کسی ایک ہاتھ سے آخری دن بھی کھانا پکایا، بچوں کو سجایا، مسجد بھیجا، اسما سے وصیت کی کہ جب بچے آئیں تو پہلے کھانا کھلا دینا۔ عزیزان گرامی، ان تمام باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک وصیت کی تھی بی بی فاطمہ نے کہ غسل بھی آپ بھی دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھائیے گا۔ اشارہ کیا تھا فلاں فلاں ظالم میرے جنازے میں نہ آنے پائیں۔ عزیزو، وصیت کے مطابق حضرت علی غسل دے رہے ہیں۔ دیکھیے سبب شہادت پسلیوں کا ٹوٹنا ہے نا عزیزوں۔ غسل دیتے ہوئے میرے مولا کس کے چیخے، ایک درد بھری آواز، غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، باہر آئے، جانے والوں کا مجمع ہے، بیویاں رو رہی ہیں، جانے والوں کو منع کرنے آئے کہ جانے والوں دور چلے جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ نامحرموں کے کانوں میں میری بچیوں کی صدائیں جائیں۔ ہائے میرے مولا کتنا خیال ہے، لیکن ہائے یہی کربلا۔ مگر کسی چاہنے والے نے دامن پکڑ لیا، مولا جلدی بتائیے کہ آپ چیخے کیوں ایسے دربرے لہجے میں جو کبھی آپ کا نہیں سنا؟ نہیں بتاتے میرے مولا، نہیں بتاتے، لیکن اس نے کہہ دیا حق زہرا کا واسطہ بتا دیجئے۔ میرے مولا نے کہا بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹی تھی، ہم سے نہ بتایا، ہم سے نہ بیان کیا۔ جانے والوں میں کوہرام بپا ہو گیا، بس آخری منزل اور مصائب تمام ہو جائے۔ عزیزوں پھر آئے ایک رسم ایجاد کی۔ آپ جو دیکھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے ہمارے ہاں تو محرم کو بلا کے آخری دیدار کرایا جاتا ہے، چہرے سے کفن ہٹا دیا جاتا ہے نا۔ یہ رسم شروع ہی کی ہے مولا کائنات نے، یہ رسم شروع ہی کی ہے کہ آ کے آخری دیدار کر لو۔ چہرے سے بی بی فاطمہ کے کفن ہٹایا، حسن آؤ آخری دیدار کر لو، حسین آؤ آخری دیدار کر لو، ام کلثوم آؤ آخری دیدار کر لو، زینب آؤ آخری دیدار کر لو، اسما بنت عمیس آؤ، فضہ آؤ۔ سب آئے، سب دیدار کر کے چلے گئے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، سب دیدار کر کے چلے گئے۔ حسین نہیں آتے، حسین بیٹھ گئے گوشے میں۔ میرے مولا کہتے ہیں میرے لال حسین، سب آ کے چلے گئے، دیدار کر کے چلے گئے ماں کا، تم کیوں نہیں آتے؟ کہا ہم کبھی نہیں آتے، ماں جب اپنے باغوں کو پہلاتی ہے تب ہم آتے تھے، جب تک اماں ماں کو نہیں بہلائے گی۔ ارے بندے کا ون ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، ہاں میرے لال میرے سینے سے لگ جا، حسین بڑے سینہ فاطمہ۔ بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا، ملائکہ کے سونے کی آوازیں آنے لگی، جبریل امی کو نازل ہونا پڑا، علی حسین کو جدا کر لو، قیامت آ جائے گی۔ بس دو جملے اور مجلس تمام۔ عجب نہیں، حسین جب جدا ہو رہے ہوں ماں کے سینے سے تو ایک وعدہ لیا ہو، اماں آج آپ نے بلایا ہم آ گئے، کل جب کربلا میں زخموں سے چور گھوڑے سے گروں گا، اماں دامن بہلا دینا، کربلا میں ہوا بھی ہوں، آ میرے لال، آ میرے لال، میرے ہاتھوں پہ آ جا خیال۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر
جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی اموات کو بخش دیں۔ سورہ الحمد و سورہ توحید کی تلاوت۔